السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 58 سے پڑھیں گے۔ 57 تک ہم نے پڑھ لیا ہے اور 58 پڑھیں گے۔ بنی اسرائیل کے قصے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنے احسانات، نعمتیں اور جو اپنے نوازش اور کرم اللہ تعالیٰ نے کیے ان پہ، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے۔ پچھلی آیت میں 57 تک ہم نے جو پڑھا تو ان کے کھانے کا مسئلہ حل کیا اللہ نے، ٹھیک ہے، کہ جی ہم تو بھوک ہے، ہمیں بھوک لگ رہی ہے اور ہمیں تو دھوپ لگ رہی ہے، یہاں کوئی سایہ نہیں ہے۔ اللہ نے بادلوں کا سایہ اور من اور سلوہ اتار دیا۔ اب یہ ہوا کہ اب 58 آیت میں جس بستی کا ان پہ ذکر آیا ان کو جانے کا، وہ اس میں دو واقعات آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ دو طرح کے کال ہیں۔ ایک تو یہ کال ہے کہ اب 40 سال اسی جو تھا میدان میں جو تھا وہ سینا، میدان سینا میں یہ وہی کھا کھا کے تنگ آ گئے۔ کہتے ہیں جی ہم نے جی من اور سلوہ ایک ہی طرح کا کھانا کھا کھا کے ہم اکتا گئے ہیں، تو ہمیں کچھ اور معمولی خوراکیں چاہیے۔ وہ آگے رکوع میں آئے گا کہ انہوں نے کس طرح وہ ترکاری اور وہ ککڑی اور دالیں شالیں مانگی۔ اچھا، اب اللہ نے کہا ٹھیک ہے فلاں شہر میں داخل ہو جاؤ، لیکن داخل ہوتے ہوئے نا سر جھکا کے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہوئے، ظاہر اتنی نافرمانی تم نے کی ہے تو اللہ سے استغفار کرنا، حتتن، اللہ نے حتتن کہ اللہ سے مطلب ہوتا ہے کہ گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے وہاں جھکتے ہوئے عاجزی سے انکساری سے اندر داخل ہونا، تاکہ جو تھا اللہ تعالیٰ پھر تمہیں بدلہ دے نیکیوں کا۔ اور اس کے علاوہ سر جھکا کر چلنا، اکڑ کرنا، اندر داخل ہونا، پھر جو تمہیں مل جائے گا جو۔ ایک تو یہ کال ہے۔ دوسرا جو زیادہ راجے کال ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے اس کو، تو 40 سال جب یہ اس میدان میں جو جزائن نما سینا تھے، تو جب یہ یہاں رہے ہیں تو حضرت موسیٰ کا انتقال بھی اسی میدان میں اسی 40 سال کے دوران ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کے جو ان کے وفات سے پہلے ہی ان کے جو تھے، جو کہ نبوت جو تھی ان کے غلام یوشع بن نون کو ان کو دے دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دے دی تھی۔ اب بنی اسرائیل والوں نے ملک شام، حضرت یوشع بن نون وہ بعد میں نبی تھے ان کے حضرت موسیٰ کے بعد، تو انہوں نے جہاد کر کے فتح کیا تھا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا تھا حضرت یوشع کو کہ آپ ان کو کہیں بنی اسرائیل والوں کو کہ بیت المقدس میں شکر کرتے ہوئے، سجدہ شکر کرتے ہوئے داخل ہونا، زبان سے استغفار کرنا، گناہوں کا اعتراف کرنا، تو اللہ تمہارے گناہوں کو، تمہاری غلطیوں کو بخش دے گا اور نیک لوگوں کو نیکیوں کے بدلے ملیں گے۔ اور لیکن کیا ہوا، جو بنی اسرائیل کے نافرمان اور غلط کار لوگ تھے انہوں نے اللہ کی اس تلقین کو، جو الفاظ کہے تھے کہ آپ نے اس طرح داخل ہو کے یہ ورڈ ادا کرتے ہوئے جانا ہے، انہوں نے تمسخر اڑایا اور اس سے الفاظ ہی بدلتے ہوئے بدل دیے۔ روایت میں یعنی کہ اب ہم آیت پڑھیں گے، اس میں اللہ نے کہا تھا ان کو حتتن کہنا ہے، یعنی کہ توبہ کے لفظ مت کہنا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہنتتن، ان گیہوں کرتے رہے۔ تو ظاہری بات ہے زبان سے الفاظ تو بدلے ہی بدلے۔ اللہ نے دوسرا کیا کہا تھا، عاجزی سے انکساری سے جھکتے ہوئے داخل ہونا۔ انہوں نے کیا کیا، عاجزی کے بجائے اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ اور کہتے ہیں روایت میں ہے کہ شہر کا دروازہ چھوٹا تھا نا، کہ ہم نے جھکنا نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ سرین کے بل، یعنی کہ نیچے سے گھسٹتے یعنی کہ ہنتتن گھسٹ مذاق کے کرتے کرتے داخل ہوئے۔ تو اللہ نے پھر آسمان سے عذاب نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے طاعون کی بیماری ان پر مسلط کر دی، اور اس طاعون کی وجہ سے ان کے 70,000 بنی اسرائیل والے مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو
واقعہ ان کو سنا رہا ہے. یہ اصل میں یہود مدینہ کو، ظاہری بات ہے مدینہ میں یہ صورت نازل ہوئی. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو تم اپنی قوم بنی اسرائیل کے جو پرانے حالات تھے، گزشتہ حالات تھے، ان کو سن کے عبرت نہیں پکڑتے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. اللہ نے جہاں جہاں نافرمانی کی، جہاں جہاں اللہ نے حکم ان کو دیا انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے فوراً ان کو پکڑا نا. تو اب وقتی تقاضا یہی ہے کہ اسلام کو قبول کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یہ بتایا گیا ہے. تو چلیں پڑھتے ہیں 58 آیت بقرہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، قریۃ، فَقُلُوا، پس تم وہاں کھاؤ، منہا، اس میں جا کے کھانا، حیث، جہاں سے، شئتم، تمہارا دل چاہے. اللہ کہتے ہیں میں نے حکم دیا تھا تم لوگوں کو اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جاؤ کھاؤ لو جو تمہارا کھانے کو دل کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو تمہارا دل کرتا ہے جاؤ جا کے کھا لو. رغدن، رغدن با فراغت، یعنی کہ بے تکلفی سے. اللہ کہ ریلیکس ہو کے کھاؤ جاؤ. اللہ اچھا جا کے کہیں ہر چیز کی فراوانی موجود ہو اور آپ اٹھا کے بغیر کسی جو کہتے ہیں نا کہ ٹوک ٹاک کے، روک ٹوک کے آپ کھانا شروع کر دو، یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے نا. کہ جیسے اللہ ان کو وہاں بھی سرو کر رہا تھا، اللہ ان کو وہاں بھی سرو کر کے جاؤ جا کے اب کھا لو، جاؤ تمہاری موجیں لگ جائیں گی، جاؤ ادھر کھانے پینے کا سارا سامان موجود ہے بستی کے اندر، جہاں سے دل کرے، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے شئتم رغدن، جو تمہارا، یعنی کہ رغبت کرو بے تکلفی سے، جتنا چاہو کھاؤ، جو مرضی کھاؤ. اللہ یعنی کہ اتنی آگے موجیں لگنے والی تھیں. کیا تھی ان کی؟ نہ شکری تھی، نہ شکری کی ڈیمانڈ تھی، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یعنی کہ جو ایک اور ان پہ انعام کر رہا تھا. لیکن کیا ود، اللہ اب آگے سے ہدایت دے رہا ہے اللہ کہ کس طرح داخل ہونا. ودخلوا، اور داخل ہونا، ودخلوا الباب، اور دروازے میں داخل ہونا. پہلے گھر کے یہ جو ہوتے تھے نا شہر وغیرہ، ان کے سارے دروازے ہوتے تھے، دروازوں سے داخل ہوتے تھے. اچھا سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، لیکن دیکھنا دروازے میں جھکتے جھکتے داخل ہونا. سجدہ کرتے ہو مطلب یہ کہ جھکتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے. وَقُولُوا، اور کہنا حِطَّةٌ، اللہ ہمیں بخش دے، توبہ، اللہ ہماری توبہ، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے. حِطَّةٌ چھوٹا سا لفظ ہے لیکن بڑے معنی رکھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم یہ لفظ کہنا، نغفر لکم، پھر میں تمہیں بخش دوں گا. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کس طرح جیسے کوئی نرسری کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور اللہ کس طرح ان کے ساتھ سمجھنے کے نبیوں کی اولاد کر کے، کہ اولاد دی اولاداں کر کے، تو اللہ ان کے ساتھ لاڈیاں کر رہا ہے، اللہ ان کے ساتھ نرمی والے معاملے کر رہا ہے، ہمدردی والے معاملے کر رہا ہے. دیکھو اچھا جاؤ مرضی سے کھانا، اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل جدھر سے مرضی جو مرضی کھانا، بتھیرا کچھ ہے گا اتھے. اچھا لیکن نا معافی مانگ لینا ہے، معافی مانگ لینا ساری کر. اللہ کہتا ہے گناہ معافی تو مانگو. اچھا یہاں سے ایک چیز اور اب پتہ چلتی ہے، اللہ بار بار کہتا ہے گناہوں کی معافیاں کروا کے میرے پاس آنا. گناہوں کی معافی ایسی ہے، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا استغفار، اللہ سے معافی، یہ ایسی ہے جو نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، یہ ایسی ہے جو اللہ کی رضا کے دروازے کھولتا ہے. یہ ایسا یعنی کہ کلمہ ہے استغفار، اللہ سے معافی، اللہ سے توبہ، جو آپ پہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، اللہ کا فضل. تو اللہ کہتا ہے دیکھو معافی کیا مانگ لینا. اچھا نغفر لکم خطایاکم، میں تمہیں بخش دوں گا تمہاری خطائیں. اللہ کیا ہے؟ حِطَّةٌ کہتے ہوئے، جھکتے ہوئے، جھکتے اللہ کہتے وہاں داخل ہونا، اللہ معافیاں، اللہ معافیاں، کہ تکبر نہ آئے. اچھا یہ لفظ معافی جو لفظ ہے نا، یہ انسان کے اندر عاجزی بھی پیدا کرتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ
استغفار عاجزی کہ ظاہری بات ہے انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، انسان اپنا اعتراف کرتا ہے اپنے گناہوں کی، اپنی کمزوریوں کی، اپنی غلطیوں کی، اور جو جہالت میں گناہ ہو جاتے ہیں ان کے اعتراف کرتا ہے. تو اسی لیے اس کو پتہ ہے یہ سارے اعتراف کس کے آگے انسان کے اندر خضوع و خشوع پیدا کرتا ہے استغفار، اور کہ میرا بادشاہ ہے، میرا خالق مالک کو بادشاہ ہے جو اتنا قدرتوں والا ہے کہ اس کے آگے جب میں نے جواب دہ ہونا ہے تو ظاہری بات ہے تو میں نے کیا جواب دوں گا. تو یہ استغفار کا جو جملہ ہے، استغفار جو ہے بخش دے اللہ، معافیاں دے دے اللہ، اتنا راضی ہوتا ہے نا اللہ. فوراً کہتے ہیں اللہ فوراً 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 کہ کیا ہے، طارق جمیل کی اکثر وہ ریل آتی ہے، اکثر گزر ہے کہ زمین سے آسمان تک گناہ بھر دو ایک دفعہ اللہ جی معاف کر دے. اللہ کہتے میں تب بھی معاف کر دوں گا. مطلب اللہ کو پسند ہی بہت ہے. عاجزی انکساری آ جاتی ہے، رب کی کبریائی آ جاتی ہے. اچھا لیکن اللہ کہتے ہیں فبدل الذین، بدل ہی ڈالے، لفظی بدل دیا، الذین ظلموا، ظالم لوگوں نے. کون تھے؟ جو کہتے ہیں نافرمان غلط کار لوگ تھے، انہوں نے استہزاء میں تمسخر اڑایا. لو جی، تو وہ یہاں سے کیا پتہ چلا کہ نعمت ملنے پر اکڑنا نہیں ہے، نعمت ملنے پہ اکڑنا نہیں ہے. اچھا اب یہاں جو نا وہ میں بتا دوں فتح مکہ ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل تو اتنی تواضع سے مسکینی کے اوصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھے، عاجزی سے کہ ایسا لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار ہے تو اس کے بالکل سر اس کے یعنی کہ اونٹنی کے اوپر ہی گرا ہوا تھا. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہوتے شہر میں غسل کیا، 8 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے ہیں. اچھا اسی جو سنت کو اپناتے ہوئے سعد بن وقاص تھے، جب ایران فتح ہوا تو کسرا کے محلوں میں داخل ہوئے فاتحانہ، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہاں انہوں نے 8 نفل شکرانے کے پہلے پڑھے. تو وہ اللہ کہتے ہیں فبدل الذین ظلموا قولا، ظالم لوگوں نے تو لفظ ہی بدل دیے، بات ہی بدل دی، جملہ ہی بدل دیا، غیر الذی قیل لہم، جو ان کو کہا گیا تھا یہ کہنا ہے، جو اس لفظ کے برخلاف کہ جو ان کو کہا گیا تھا. تو اللہ کہتے ہیں اب اتنی بڑی توہین اللہ کے، اللہ ایک یہ چیز بتا رہا ہے آپ کو، دیکھو یہ کرنا ایسا ہو جائے گا. آگے اتنی آفریں تھی، سب کچھ، صرف کیا تھا ڈیمانڈ؟ حتتن نے کہنے کی تھی، جو عاجزی سے حتتن کہنا. فانزلنا، اللہ کہتے پھر میں نے نازل کیا، اتارا، علی الذین ظلموا، ظالم لوگوں پر، رجزن، اللہ کہتے میں نے عذاب نازل کر دیا، طاعون کا عذاب آ گیا تھا آسمان سے. کہتے کہ اس کے بعد من السماء، آسمان سے اللہ کہتے میں نے عذاب ان پہ نازل کر دیا، بما کانوا، اس وجہ سے، یفسقون، وہ نافرمانیاں کر رہے تھے. اللہ جو حکم دے رہا ہے اس کو نہ مانا جائے تو نافرمانیاں ہی ہیں. جیسے اب جیسے یہ جو حج کے دن ہے، سوچ رہی تھی کہ رمضان کے تو اللہ نے کہا کہ شب قدر ڈھونڈو، اس کا تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ 10 کے دن جو مقبول دن ہے، مقبول عبادت، مقبول دعائیں، اور آسمان دنیا پر دن کے وقت اللہ کا نزول. تو اللہ کہتا ہے قربانی کرو، وہاں وہ سارے ہیں، وہ اللہ جو کہتے ہیں نا حج پہ، تو اللہ کہتے ہیں تم میری کبریائی بیان کرو، تم بھی قربانی کرو، پوری دنیا والوں کو کہہ دیا. تو اللہ کے حکم نہیں مانیں گے تو نافرمانیاں ہی ہوں گی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اب اگلا واقعہ، اب جو کھانے والا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب پیاس لے پانی، اب پانی پانی کے بغیر تو زندگی ہی نہیں ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ سے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے. حضرت موسیٰ نے پھر یہ سارے آگے جی پئی موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو ہمارے پانی کا مسئلہ حل کرے. پھر حضرت موسیٰ نے اللہ کے آگے گر گڑائے ہیں، اور وہ جزیرہ نما جو سینا تھی اس میں بیابان، ریگستان،
دھوپ تو اب گرمی، اب دھوپ اور گرمی کا تو بادل آ گئے، کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، اب پینے کی تکلیف کا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ پانی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ نے کہا ایک خاص پتھر تھا، ابن عباس سے روایت ہے، چکور تھا، چورس 4 کونوں والا پتھر تھا۔ اچھا اب اس پتھر پہ نا اپنا عصا مارو، اب عصا مارا، اس میں سے 12 جو سمجھ چشمے پھوٹے۔ اب وہ جہاں تھا رکھتے تھے زمین پہ، اس پہ عصا مارتے تھے، ایک دم سے 12 دھاریاں نکل آتی تھی پانی کی، اور وہ 12 ایک دم نہریں بن جاتی۔ اچھا 12 کی کیا مصلحت اور حکمت تھی کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جن کو یہ 12 بیٹوں کی جو آگے نسل چلی، 12 قبیلے بن گئے یہ بنی اسرائیل والے، تو ہر قبیلے کا الگ الگ سردار تھا، تو 12 چشمے کے ہر قبیلہ اپنا اپنا چشمہ علیحدہ علیحدہ لے لے، تو آپس میں ان کی کوئی لڑائی نہ ہو بنی اسرائیل والوں کو۔ تو اللہ نے کہا بس ٹھیک ہے، یہ دیکھو کہ رزق کھاؤ پیو اور اللہ سب کا شکر ادا کرو، نافرمانیاں نہ کرنا، فساد نہ کرنا، اللہ کی جو حکم ہے ان پر چلنا۔ اچھا اب یہ ہوتا تھا کہ جب یہ جہاں کوچ کرتے تھے تو یہ اٹھاتے تھے پتھر اور اپنا اس پہ بیل پہ لاد دیتے تھے، بیل گاڑی پر، اور جب اترتے پھر وہاں عصا مارتے، ایک دم سے وہاں نہریں جاری ہو جاتی، اور جب پتھر اٹھاتے تو نہریں بند ہو جاتی۔ تو کہتے ہیں جزیرہ نما سینا میں ابھی بھی یہ پتھر موجود ہے، ابھی یہ اس میں یوٹیوب پہ بھی دکھاتے ہیں، تو یہ ابھی بھی موجود ہے، دنیا ادھر جا کے اس کو یہ نہیں کہ دیکھتی ہے اس پتھر کو۔ اور جو ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم جو تھے یہ جنت سے یہ پتھر لے کے آئے تھے، حضرت آدم جو تھے یہ جنت سے پتھر لے کے آئے تھے، اور اس کے بعد جو کہتے ہیں نبیوں سے ہاتھ در ہاتھ یہ آگے پہنچتا گیا، ہاتھوں ہاتھ حضرت شعیب کے پاس پہنچے۔ حضرت شعیب کون تھے؟ حضرت موسیٰ کے سسر۔ تو حضرت شعیب نے پھر یہ جو لکڑی کا عصا اور جو یہ پتھر تھا حضرت موسیٰ کو دیا تھا، کہتے یہ وہ تھی۔ تو پھر بہرحال اچھا یہاں ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا واقعہ جو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بخاری میں روایت ہے عبداللہ بن مسعود سے اس کی، یعنی کہ انہوں نے اس کو روایت کی ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، پانی کم ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تلاش کرو کہ کسی کے پاس کچھ پانی بچا ہو تو لے آؤ۔ تو صحابہ نے ایک برتن میں تھوڑا سا ذرا سا پانی تھا، اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں اپنا دست مبارک ڈالا ہے اور فرمایا چلو، اور وضو کا پانی اور اللہ کی برکت سے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی چشمے کی طرح پھوٹ رہا تھا، اور سارے پھر قافلے والوں نے پانی پیا اپنی ضرورت کے مطابق، انہوں نے کہتے ہیں ہم نے وضو کیا اور استعمال کیا۔ تو یہ تھا نبیوں کا معجزہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا نا، تو معجزہ جو نبی کا یعنی کہ جو اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کی قدرت اور طاقت ہوتی ہے جو نبیوں کو خاص عطا کی جاتی ہے۔ اچھا اب وہ جی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جی اللہ جی پانی لی قومی، قوم کے لیے پانی کا اللہ جی سوال کرتے ہیں آپ سے۔ فَقُلْ نَضْرِبْ، اللہ کہتے ہیں میں نے کہا ضرب لگاؤ، مارو، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنا یہ جو عصا ہے نا اس پتھر پہ مارو، یہ عصا نا پتھر پہ مارو۔ فَانْفَجَرَتْ، ایک دم سے پھوٹ پڑے، مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے ایک دم سے 12 چشمے پھوٹے، ایک دم سے 12 پانی کی دھاریں نکلنا شروع ہو گئی، اور اتنی فراوانی سے دھاریں کہ ایک دم سے سبحان اللہ، قد علم، تحقیق جان لیا، کلو اناس، ہر قوم نے، جو 12 قبیلے تھے ہر قبیلے نے، مشربہم، اپنا گھات پانی کی جگہ، ہر ایک نے کہا یہ میری ٹوٹی ہے، جو 12 ٹوٹیاں لگ گئی ہیں، 12 ٹوٹیاں چلنا شروع ہو گئی ہیں، تو 12 شاورز چلنا شروع ہو گئے، وہ یہ میرا، ہر پر یہ میرا، یہ میرا، یہ کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں، سارے قبیلے والوں نے۔
کلو کھاؤ اب وہ من اور سلوا، وشربو پیو یہ جو مزے والا پانی، من رزق اللہ یہ اللہ کا رزق ہے۔ کیا ایک پتھر اٹھا کے ادھر بھی لے کے جا رہے ادھر بھی جا رہے، کوئی پائپ فٹنگ نہیں ہے، کوئی زمین کی وہ جو بور شور نہیں ہے، کوئی موٹریں شوٹریں نہیں لگی، اٹھاتے تھے پتھر بیل پہ رکھتے تھے چلے جاتے تھے، پھر پانی چلو جی پتھر مارا ایک دم سے 12 ٹوٹیاں چلنا شروع ہو گئی۔ سبحان کیا ہے وہ پتھر میں کیا تھا اندر، اس کے اندر اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کہتے یہ میرا رزق ہے، یہ ناممکنات میں سے اللہ نے وہ کر کے دکھایا ان کے لیے، تو اتنی نہ شکری، اتنی نہ اللہ ان کی یہ جو باتیں اور قصے بتا کے نا، اللہ کہتے اپنی زندگیوں پہ بھی غور کرنا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگیوں میں بھی کتنے، میں نے یہ نہیں کہ کہتے ہیں آسائشیں، سب سے بڑھ کے یہ جو ہمیں جو لیبل لگا ہوا نا ہمارا، جو کہتے ہیں بلا لگیا ہے ساڑھے سینیاں دے اوتے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بلا بڑے کام کا، مجھے کہتے ہیں پہلے لوگ کہتے ہیں بلا لگیا ہے جی، بلا اس کو سٹار کہتے ہیں، یہ جو ہمیں وہ لگے ہوئے ہیں نا، یہ اسی یہ تاج پہنا ہوا ہم نے، تو وہ کیا کہہ سکتے ہیں، نہ شکری ہوگی اللہ کے جو کہتے ہیں حکموں کی نافرمانی۔ وَلَا تَعْسَوْا اب اللہ دا رزق کھا پی کے تسی وَلَا تَعْسَوْا حد سے گزرو گے فی الارض، اللہ کہتے ہیں کہ نہ پھرو، وَلَا تَعْسَوْا نہ پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ یہ ان سے بھی اللہ کی یہی ڈیمانڈ تھی اور ہمارے سے بھی یہی اللہ کی ڈیمانڈ ہے کہ میرا رزق کھا پی کر فساد نہ کرنا۔ فساد کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ قتل و غارت، چغلیاں غیبتیں، حسد بغض کینہ، اپنی نفسی میرا فائدہ ہو جائے کسی کو نہ مل جائے، تو وہ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میرا کھا پی کے زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرنا، عاجزی انکساری سے اللہ سے معافیاں مانگتے ہوئے، یہ اللہ کی ان سے بھی یہی ڈیمانڈ تھی پہلی کتابوں پہلے نبیوں، اور اللہ کہتا ہے یہ ہم سے بھی یہی ڈیمانڈ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے 60 آیت تک پڑھ لی ہے۔ اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر، یا رب ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما یا رب العالمین۔ دعاؤں کے دن ہے اللہ، دعاؤں کے دن ہے اللہ، حج کے قافلے اللہ تیرے پیارے دن ہیں اللہ، تیرے حرم میں بیٹھے ہوئے اللہ عمرے کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں اللہ، دعائیں کر رہے ہیں اللہ، ہماری دعائیں بھی قبول فرما لے اللہ، ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے اللہ۔ ہم بیمار ہیں روحانی جسمانی، اللہ ہمیں شفائیں عطا فرما دے یا رب العالمین۔ ہمیں محتاجگیوں والی زندگی، محتاجگیوں والی بیماری، محتاجگیوں والی موت سے بچا لے اللہ۔ خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو یا الہی۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اللہ، ایسی شفائیں دے دے یا رب کوئی بیماری باقی نہ رہے یا رب العالمین۔ قرض داروں کے قرضے اتار دے یا رب العالمین، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا رب العالمین۔ جن کے کام رکے ہوئے اللہ ان کے کام بن جائیں اللہ، جو بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ، ان کے لیے نیک صالح قسمت والے زوج عطا کر دے اللہ، خیریں ڈال دے اللہ، نکاح میں آسانیاں فرما دے اللہ، ان کو زوج دے دے اللہ، ان کو اہل و عیال والے بنا دے اللہ، نسلوں میں خیر ڈال دے اللہ، نسلوں میں خیر ڈال دے اللہ، ہماری نسلوں میں خیر ڈال دے، جو ہمارے لیے اللہ ہماری اولادیں صدقہ جاریہ بن جائے، ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اللہ، اچھے کام کروا لیں اللہ، ہم اچھے کام کر لیں اللہ، تو راضی ہو جا، تجھے راضی کرنے والے کام کر لیں اللہ، حج عمرے کی سعادت نصیب فرما، بار بار حاضریاں لکھ لے اللہ، ہمیں بھی بلا لے اللہ، تڑپ رہے ہیں اللہ، ہم تڑپ رہے ہیں اللہ، صحت تندرستیوں کے ساتھ اللہ ہمیں اپنے گھر بلا لے یا رب العالمین۔ جو بھی اولاد جوڑے ان کو زندگیوں صحت تندرستیوں والے نیک صالح اپنے محبوب کے امتی عطا فرما دے یا رب العالمین، ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے جو تڑپ رہے ہیں
یا رب العالمین اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے، یا الہی جنت الفردوس میں نبی کی کلونی میں گھر دے دے، اللہ نبی کی کلونی میں پلاٹ دے دے، یا رب العالمین اپنی رضا خوشنودی دینا، اپنا دیدار نصیب فرمانا، اللہ ان مقربین میں شامل فرمانا جو صبح شام تیرا دیدار کریں گے، یا رب سب کی دعاؤں کو قبول کر لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔